اس معاشرے کو جس طرح نبی کی ضرورت ہے، رسول کی ضرورت ہے، تو اس معاشرے کو زندگی گزارنے کے لیے وحی اور شریعت کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے عقل کافی نہیں ہے. ہر اس دنیا میں ہے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے. اور اللہ پاک کے احکامات نازل ہوتے ہیں نبی پر، اور یہی وحی ہے. اللہ کی مرضی، اللہ پاک کی خوشی نہ خوشی کا معلوم ہونا یہ وحی کے ذریعے ممکن ہے. عقل اس کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان تو بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس کے پاس تو بڑی عقل ہوتی ہے، لہذا اپنی عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا انتخاب کر سکتا ہے نا. کیا چیز چنگی ہے میں لے رہا ہوں، آ چیز نہیں چنگی ہے نہ رہا ہوں. تو وہی کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ اس کے لیے عقل کافی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک دائرۂ کار ہے، ہر چیز کا ایک دائرۂ کار ہے. وہ اپنے حد تک کام کرتی ہے، اپنے دائرے تک، اس سے آگے کام نہیں کرتی. اس طرح کے انسان کے ظاہری حواس ہے، حواس خمسہ انہیں کہتے ہیں. اب ان کے معلومات کی حاصل کرنے کا ایک خاص دائرہ کار ہے، اس سے ہٹ کر آگے جو ہے نا معلومات حاصل نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی حد ہے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا علم بندے کو دیکھ کر حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے سننے کے محتاج ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم صرف سننے سے حاصل نہیں ہوتا، وہاں کان کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، وہاں معلومات کے لیے ضرورت پڑتی ہے انسان کو کسی اس چیز کو چھونے کی. جب تک چھوئے نہ اس کے اندر علم نہیں ہو سکتا کہ چیز کیسی ہے. آپ نے آرام کرنے کے لیے گدا ہی خریدنا ہے، بیڈ پر رکھنے کے لیے فون کا گدا خریدنا ہے، کون سا اچھا ہے نرم ہے کون سا نہیں، کوئی ہاتھ لگا کر چیک کر کے تب پتہ چلے گا. آنکھ سے پتہ نہیں چل سکتا، کان سے پتہ نہیں چل سکتا، ہاتھ سے. اچھا اس کا یہ معلومات بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ محدود ہے. بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو ہاتھ لگانے چھونے سے بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ نے خوشبو خرید لیا، خوشبو کون سی اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سونگنے کی ضرورت پڑے گی. کوئی بھی خوشبو ہم لیتے تھے پہلے سونگتے ہیں، خوشبو اچھی ہوتی ہے یہ اچھی. تو وہاں پر نہ آنکھ نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا، نہ کان نے کام کیا، نہ ہاتھ نے، وہاں ناک نے کام کیا سونگنے سے. یہ معلومات کے ذریعے ایک محدود ہے، یہ بھی محدود ہے. اور بہت ساری چیزیں ان کا علم ہمیں وہاں سونگنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا، چکھنے سے حاصل ہوتا. چکھنے سے کھانے سے نہیں چکھ کر پھر پتہ لگا کتنا مالٹا ہے ہم نے کھانا دیکھ معلوم کرنا کہ یہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. مال ہاتھ لگانے سے، کان قریب کرنے سے، ہمیں ٹٹولنے سے پتہ نہیں چلے گا. کھائیں گے زبان میں چیک کریں گے پھر پتہ نہیں میٹھا ہے کہ نہیں. چکھنے سے مسئلہ کیوں واسے خمسہ، یہ پہلا ذریعہ ہے علم کا. دوسرا ذریعہ عقل ہے. وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر کام شروع ہوتا ہے عقل کا. عقل کا جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ باہر میں بندہ بول رہا ہے، ہم کہتے ہیں کون بول رہا ہے، پھر ہم ہمارا دماغ کام کرتا ہے، سوچتے ہیں تو پھر دماغ ہوتا ہے کہ یہ آواز فلاں بندے کی ہے، وہ بھی آواز لگتی ہے، ہم اپنے عقل کے ذریعے پہچانتے ہیں. تو وہاں پر حواس خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا، عقل کے ذریعے بات. لیکن یہ عقل علم کا دوسرا ذریعہ ضرور ہے، اس کا بھی خاص طرح ہے. بہت سارے ایسی چیزیں کا ذریعہ جن کا علم ہمیں عقل سے بھی حاصل ہے. اب کون سی کوئی چیزیں عبادات ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کی ہے.
فجر کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، اس کا علم عقل کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا. ظہر کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، عصر کتنی ہے، مغرب کی عشاء کتنی ہے، عقل کے ذریعے اس کا علم نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا عقل کافی نہیں. روزے ہمیں 30 دن رکھنے ہیں، 20 دن رکھنے ہیں، عقل کافی نہیں، یہ وہی بتائے گی. زکوٰۃ کتنے مال میں کتنی دینی ہے، عقل کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس کا ذریعہ، اس کا فیصلہ شریعت کے ذریعے ہوگا، وہی کے ذریعے ہوگا. حج جو ہے کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے، اس کا ذریعہ وہی ہے معلوم کرنے کا، ویسے عقل کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. لہذا انسان وہی کا محتاج ہے، عقل کے ذریعے ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا. عقل کافی نہیں ہے ہر چیز میں، اور ہر بندے کی عقل سے کام بھی نہیں کرتی. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت سارے لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں صحیح سمجھتے. دوسرے لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتے. ایک بندہ ایک ہی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اسی چیز کو بری سمجھ رہا ہوتا ہے. عقل تو اس کے پاس بھی، عقل اس کے پاس بھی، اب کیا کرے؟ تو عقل کافی نہیں ہے. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہی کی ضرورت ہے، اور وہی انبیاء پہ آتی ہے. جس طرح انسان نبوت اور رسالت کا محتاج ہے، اس طرح وحی کا محتاج